کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ آپ نے جملہ غامدی صاحب سے لیا ہوا ہے, مستار لیا ہوا ہے, اور بڑا مشہور ہوا ہے آپ کا جملہ یہ. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اس پہ آپ نے ذرا, میرا جملہ اس کے اوپر اور ہے کہ جذبات کے میدان میں ہمارے مولویوں کے نزدیک علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں. یہ میرا جملہ ہے, یہ میں نے تضمین کہی ہے, اور میں نے غامدی صاحب کو سنایا ہے. غامدی صاحب بڑے مسکرائے سامنے بیٹھ کے. میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں نا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس ملک کا المیہ یہ کہ یہاں جذبات کا میدان ہے, آپ علم کا راگ لاپتے رہے, رتی برابر وہ اوقات نہیں علم کی یہاں. لیکن وہ کہتے ہیں نا اس میں تو پھر آپ مولویوں کے نقش قدم پہ ہی ہیں نا, غامدی صاحب کے نقش قدم پہ تو نہیں ہے. کس طرح؟ آپ بھی جذبات میں بڑک اڑتے ہیں اور اجتہادی مسئلوں میں بڑک اڑتے ہیں جن میں احادیث میں اختلاف ہے. بڑے اٹھ کے کیا میں کلاشنکوف اٹھا لیتا ہوں کہ مار دوں گا؟ نہیں, وہ کہتے ہیں مطلب آپ کلاشنکوف تو نہیں اٹھاتے, لیکن یہ ہے کہ بس وہ زبان سے کلاشنکوف ہی ہوتی ہے. زبان سے کلاشنکوف چشتی رسول اللہ اور اشلی رسول اللہ پہ میں اجتہادی مسئلوں میں. ایک منٹ, اس پہ انہوں نے مان لیا کہ میرا غصہ ٹھیک ہے کیا؟ کن پہ؟ گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. ان کو تکلیف ہی ساری اس سے ہے. وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے دفاع کرتے ہیں, ہم دفاع کریں. وہ دفاع اپنی عوام کے سامنے کریں تاکہ ایک ممتاز قادری اٹھے اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کو ٹھوک دے. ہم تو چاہتے ہیں یہ سارے ٹھوکیں, دفاع کریں اپنی پبلک کے سامنے. تو گستاخانہ عبارتوں کے اوپر اگر ہم نہ بڑکیں تو ہم بے ایمان ہو جائیں, نہ بڑک کے. یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے, ہم تو بڑکیں گے. باقی رہا اختلافی جو وہ فروئی مسائل ہیں, میں دیکھیں ایک انداز بیان ہے ہر بندے کا. صحیح مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب تقریر کرتے ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اندازے جو تقریر کا فن ہے وہ لادہ معاملہ ہے. اور باقی جو آپ اپنے پرسنل جو معاملات ہیں, میری الحمدللہ شادی کو آپ سمجھ لیں تقریباً کوئی 12-13 سال ہو چکے ہیں. میری اپنی وائف کے ساتھ کبھی بھی لڑائی تو میں کوئی ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت ہی نہیں آئی, نہ اس نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہے نہ کبھی میں نے اٹھایا ہے. تو اگر میں اتنا جذباتی ہوں تو میری تو آئے دن لڑائی ہوتی ہو, تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. الحمدللہ میں بڑا تحمل مزاج بندہ ہوں. باقی میں اپنے پورے پیشن کے ساتھ اپنے دلائل سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد میں کلاشنکوف نہیں اٹھاتا, وہ اس لیے کہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, اور میں دلائل آپ کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں بخاری قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے, میں بخاری سے حوالہ دے رہا ہوں, آپ نہیں مان رہے, تو میں تو جذبات میں اس کو بیان کروں گا نا. اور یہ جو غامدی صاحب کے جملے کو مس کوٹ کر رہے ہیں, علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں, اس کا مطلب آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علمی بات جذباتی انداز میں نہیں کر سکتے. یہ مطلب نہیں وہ کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے سامنے علمی دلائل رکھیں تو آپ اپنے جذبات دکھا کے اس کا مقابلہ نہ کیا کریں, مقابلے میں کوئی علمی دلیل لایا کریں. یہ نہ کہا کریں یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے, اتنے بڑے بزرگ غلطی کریں. اچھا, یہ لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں, یہ آپ کی بات درست ہے. اور اکثر یہ عالم ٹائپ بندوں نے سٹائل میں تو نبی علیہ السلام کا خود جذباتی سٹائل تھا, حضرت عمر کا جذباتی سٹائل تھا. اچھا ہاں, نہیں یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں جی بندہ کہ جب اندر سے علمی طور پہ کچھ نہ ہونا پھر جذبات سے وہ کور کرتا ہے. تو پھر سیدنا عمر خوش نہیں ہوتے تھے جو ہر مجلس میں بخاری مسلم میں آتا ہے تلوار نکال لیتے تھے؟ کیا وہ دین سے سیٹسفائی نہیں تھے؟ خوارج کے مسئلے میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں ذوالخویسرہ تمیمی کو میں قتل کر دوں. ابن ابی بلتا کو بخاری مسلم بدری صحابی کے بارے میں کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کو قتل کروں, اس نے آپ کی کیوں مخبری کی ہے؟ لیکن وہاں علمی اختلاف تو کوئی نہیں تھا. علمی اختلاف ہی ہے تو اور کیا ہے؟ ایک مسلمان کو منافق کہنا یہ کیا ہے؟ منافقت کا فتویٰ لوٹ آئے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی قدر کی. اچھا مجھے بتائیں, صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وصیت لکھنے سے انکار کر دیا محمد رسول اللہ کو کاٹنے سے. تو یہ سیدنا علی نے جو کچھ کیا جذبات کی بنے, حضور کی محبت میں کیا نا. جی جذبات. تو یہ تو نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. محبت رسول کا, دین کی تعلیمات کا جب معاملہ آئے گا تو جذبات ہونے چاہیے. جو جذبات نہیں پھرتے وہی ہے جنہوں پنجابی جو کہتے ہیں کہ جی قربانی نہیں ہوتی شیعہ دے نزدیک. پتہ لگ گیا؟ نہیں اندر سے الفاظ میں ذرا تھوڑا سا چناؤ میں. جی میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا, گارنٹی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے منوانے کے لیے لوگوں کو شرعی دلیل دینی پڑے گی کہ میرے الفاظ کتاب و سنت کے خلاف ہیں. باقی جو نبی علیہ السلام کے اخلاق کی بات کرتے ہیں نا, تو اگر یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کو یہ کہہ دیں کہ حضرت عمر بد اخلاق انسان تھے, نعوذ باللہ, تو میں بھی اپنے آپ کو بد اخلاق ماننے کے لیے تیار ہوں. میں تو ان سے بہت کم معاملہ کرتا ہوں. وہ تو تلوار نکال لیا کرتے تھے, کتنے صحابہ کی انہوں نے پھینٹی لگائی ہے, تو ان کو تو یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ان کا عشق رسول تھا. تو عشق رسول ختم تو نہیں ہو گیا؟ ہمیں بھی تو غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں چشتی رسول اللہ میں نے تو علمی اختلاف دیا, حضرت عمر ہوتے تھے جا کے شبیر بردر دی جناب دکان میں آگ لا چھڑ دیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, جنہوں نے کتاب عشت بہشت چھاپی ہے نا, ان کے عشت بہشت کی دکان کو ابھی تک آگ لگ چکی ہوتی ہے اگر حضرت عمر ہوتے. تو میں تو بہت نرم ہوں حضرت عمر کی نسبت سے. تو کچھ چیزیں میری نیچر میں ہیں, وہ میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن گارنٹی یہ ہے
کہ ان کے بزرگ تو لوگ کہتے ہیں شیطان، حرامی اور پتہ نہیں کیا کچھ گندے گندے لفظ، میں نے کبھی الفاظ استعمال نہیں کیے. تو مجھے تو یہ لوگ تو مجھے تو اخلاقیات کا درس ہی نہ دیں، ان کے تو اپنے اخلاق بہت گرے ہوئے ہیں. میرے الحمدللہ جتنا کچھ بھی ہے کتاب و سنت کے فتوے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کے اوپر شریک نہیں تو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اور آج تک جو بھی غلط کلمات میرے منہ سے نکلے جو لوگوں کی ڈاکٹرائن میں غلط ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلط ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کرے اور آئندہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.